موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت، سورج. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے.
پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا, عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو وہ پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل, اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی. سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت, مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق, خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے, وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات, کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات, کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات, کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون, ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں, زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے, جب بڑا ظالم تھا, بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں, تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا, اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا, ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے دنیا کو بنایا, میں نے مٹایا, اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال, ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے, سمندر مٹا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین ننگی ہوگی, کھلی, نہ پہاڑ, نہ صحرا, نہ دریا, نہ سمندر, نہ جھیل, نہ ساؤتھ پول, نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے. قَاعًا صَفْصَفًا وَحَشَرْنَاهُمْ, اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ, میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وَعَدَّهُمْ عَدًّا, ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا, آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عراطن حفاتن غرلن, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو
खबर फटेगी तो फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सोरे, कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप ना सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज़ और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश हो। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े, क्या छोटे। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे, तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो गए, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा, अव्वल मन युक्सा इब्राहीम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वज़ीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज़्ज़िन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज़्ज़िन को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अंसितू ली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फ़ाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ, रात को ज़िना हो रहा है पर्दे डाल रहा है, रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है पर्दे डाल रहा है, एक रात को नंगा नाच देख रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है अल्लाह पर्दा डाल रहा है, एक सच बोल के बेच रहा है अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबलस सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे, हम कहेंगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो। हाँ, ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, व बुर्रज़िल जहीम लिल गावीन। फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। फिर अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ
فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج۔ ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں؟ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑا، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو۔ تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے، ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا، ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا میں نے یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔
وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية۔ میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پارسی موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی۔ موت کیا چیز، کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں۔ اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے، میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب کو۔ موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے
تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت عزرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور عزرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور عزرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، اتنے اللہ تے ہیٹھ عزرائیل، اسے کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں۔ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ سناٹا۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدہا، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا، جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ بچو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا،
یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاتً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ ایک معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سن تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں، 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے، تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول۔ آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ،
محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں عادی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ زندگی لے۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر مسلم کا نام آتا ہو اور ہم نے اس میں کام نہ کیا۔ تو اس میں پہلوان بھی آتے ہیں، تو پہلوانوں میں بھی گت شروع کیے، ان کو شادمان میں جمع کیا، شادمان مسجد، تو کوئی 5-6 من دودھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا۔ ہم نے کہا بہت ہے، لیکن وہ تھوڑا پڑ گیا، تو 3 دن کی جماعت تیار ہوئی۔ تو ایک پہلوان صاحب کو امیر صاحب نے کہا کہ پہلوان جی آپ نے عصر کے بعد آج اعلان کرنا ہے گشت کا۔ کہنا کہ کر دیں گے، تھوڑا آپ مذاکرہ کر لیں۔ کہنے لگا وڈی وڈی کشتیاں ٹائیاں نے مذاکرہ کی ہوتا ہے، کر دیں گے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا کہ ان کو تھوڑے سے الفاظ یاد، تھوڑے سے تو الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی محنت کرتے رہے، وہ یہی کہتے رہے وہی کیڑی وڈی گل ہے کر دیاں گے۔ خیر وہ ان کو سناتے رہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ عصر میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سلام پھرا، ان کا پہلوان جی اٹھو، قادے لے وہ تسی اعلان کرنا ہے۔ قادہ گشت دا، اچھا کھڑا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ تو بیٹا ہم نے امت کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑا۔ طوائفوں میں بھی گیا ہوں، کتنوں کی شادیاں کروائیں، کتنوں کی کروائیں، وہ تو خیر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ جنہوں نے توبہ کی وہ اللہ کی توفیق ہے، کتنوں نے توبہ کی، کتنوں کی شادیاں کروائیں، خسروں میں کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا داؤ پیش آتا ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ مولانا زہر گل صاحب کسی کو اجازت نہیں دیتے،
ہم نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد تھے رائے میں، ان سے بات کی کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو ہم 3 طالب علم تھے، دورے سے فارغ ہوئے، تو ہم کہا چلو یار، کوئی تیار ہی نہ ہوتا، کسی کو شوق ہی نہیں تھا۔ میں چونکہ خارجی مطالعہ میرا بہت تھا شروع سے، تو مجھے عالی صافل سند کا پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے طلبہ میں۔ تو ایک بنو کا تھا، ایک فتح جنگ کا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو جانا ہی ادھر ہے، تو میں نے دیکھو ملتان کہاں، سخا کوٹ، پھر میں واپس جاؤں گا۔ وہ تیار ہو گئے۔ ان کے بیٹے تھے جو سخا کوٹ بازار میں کپڑے کی دکان کرتے تھے، ان کو جا کر ملے کہ ہم اس رائے میں پڑھے ہیں، ساہیوال میں دورہ کیا ہے، آپ ہمیں لے چلے، ہم نے اجازت لینی ہے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے مولانا عبدالحق سے تو بڑے نہیں ہو نا؟ میں نے کہا جی ابھی تو ان کے فضائل آپ نے سنے، ہم کہیے ہماری کیا اوقات ہے، کہ ان کو اجازت نہیں دی تھی، مفتی تقی عثمانی کو اجازت نہیں دی تھی، تو تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا ہم ناچیز ہیں، لیکن سانو کچھ تھوڑے تھوڑے دا پیچ آمدن۔ تو ہم ٹانگے پہ سوار ہوئے، 3 کلومیٹر تھا، ہم سیدھے پہلے مسجد گئے، 2 نفل پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر دعا کرائی۔ ان سارے 2 نفل یاسین کا ثواب ان کو مل کیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر دے۔ تو پہنچ گئے، ان کی کٹیا تھی، جھونپڑا سا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے۔ تو جیسے مولی زاہد صاحب نے کہا نا کہ ان کو دیکھ کر ہی روب چھاڑ، میں 2 شخصیتوں سے مرعوب ہوا ہوں، ان کی وجاہت سے۔ ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی، ایک میں اس کی وجاہت سے بہت مرعوب ہوا تھا، اور دینی شخصیتوں میں مولانا عزیر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ نابینا ہو گئے تھے، اتنا بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ، 6.25 فٹ کا تھا، اتنا ہی بڑا ڈنڈا تھا۔ آ کے بیٹھ گیا، ڈنڈا یہاں رکھ لیا، کون ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم طلبہ ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ یہ ہم نے ابھی اس سال دورہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے بخاری شریف ساتھ لے لی تھی، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، تو آپ کا نقصان کوئی نہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ وہ تو ایسے سیخ پا ہو گئے، وہی جو سنا تھا، اتنا ناراض ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالرؤف، وہ بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا، چونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، خاموش خاموش۔ تو جو میرے 2 ساتھی تھے وہ مجھے کہیں، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے کہ میں تو عالم ہی نہیں ہوں، اور زبانی اجازت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا گئی، تو میں نے وہ بات پکڑ لی۔ میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، زبانی نہیں ہے، قرأتاً ہے، اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ ہمیں اجازت دے دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی،
تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا یہاں، انہوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں رکھ لیا اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ اب ادھر ہمارے 2 نفل کام کر رہے تھے اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نہیں دینی اجازت، اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے، مسکین بچے نے دے دیو تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا اور سوچے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو جو ابھی حدیث ہم پڑھیں گے یہ میں نے تلاوت کی، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے اور تیسرے ساتھی نے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورق الٹائے تو ان کو ورق الٹنے کی آواز آئی، تو کہنے لگے نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، عربوں میں یہ بہت رواج کہ وہ ان میں سند حدیث کے لیے سفر بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئے، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کبھی اصحاب صفہ میں تھے، اس وقت مصر کے گورنر نیچے دستک دی، انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھولی، کون؟ کہا میں جابر ہوں۔ کہا اوپر آ جاؤ۔ کہا نہیں، نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا ہوں، وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی سطر پوشی کے بارے میں۔ کہاں؟ قال النبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سطر مسلما سطرہ اللہ۔ کہ بس السلام علیکم۔ پھر 1 مہینہ پورا سفر واپس کیا ایک حدیث کے۔ آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں صحیح ستہ کی شکل میں پڑھی جائیں گی، تو آپ لوگ کتنے، ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا۔ وہاں تو ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے مجھے تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا او تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا۔ میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی؟ کہنے لگے من سیما کا، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر۔ تو میں نے اپنی سند لکھائی، کہنے لگے وقع، دستخط کرو۔ میں نے کہا قبل توقیع اسألکم سؤال۔ کہنے لگے قدر لو صالح۔ ایک تھا مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ما حسن
حسن العلم، علم کا حسن کیا ہے؟ تو مصری نے کہا کہ التقوی، میں نے کہا نہیں۔ اردنی نے کہا الزہد، میں نے کہا نہیں۔ اماراتی نے کہا الاخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ فما ہوا؟ میں نے کہا دیکھو، جو لفظ حسن ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقوی ہا ہونا، تقوی تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ حسن اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی، حسین جب وہ نظر ہی نہیں آ رہی تو ہم اس کو حسین کیسے کہہ سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے۔ کہنے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق۔ عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دے گی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔